شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. والحمد لله الذي نور قلوبنا بغم الحسين بن علي. والحمد لله الذي نور قلوبنا بغم الأولاد الحسين. والحمد لله الذي نور قلوبنا بغم أصحاب الحسين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه وغرث علمه علم الأولين والآخرين، أمير المؤمنين وإمام المتقين، علي بن أبي طالب. ثم التحية والإكرام على سيدة الراضية المرضية والبتول الأزرق والمخدومة المعصومة والمظلومة المحرومة الحق ميراث أبيها التي قالت صبت الأيام الصائب لو أنها صبت الأيام سر لياليا، جو کہتی تھی بابا آپ کے بعد اتنے ظلم ڈھائے گئے، دلوں پہ پڑتے دل کالی راتوں میں بدل
جاتے، دکھوں کے مرکز کا نام ہے زہرا، ازادارو ایک سید زادہ آیت اللہ سید محمد دشتی نام ہے ان کا، انہوں نے بی بی کے نوح کی کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے حدیث فاطمہ، الزہرا پبلیکیشن کراچی سے شائع ہوئی ہے، سوائے بی بی کے نوح اور خطبات کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے، حروف تہجی کے حساب سے لکھی گئی ہے۔ بی بی کا ایک نوحہ یاد آ گیا ہے جو آیت اللہ نے لکھا، جو سادات بیٹھے ہو معافی مانگ کر آپ کی دادی اور اپنی مرشد دادی کا نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ازادارو جب بی بی عبادت سے فارغ ہو جاتی ایک عجیب دعا مانگتی، بی بی فرماتی ہے یا رب انی قد سئمت الحیات وتبرمت باہل دنیا، میرے اللہ میں زندگی سے اکتا گئی ہوں، خدایا میں مسلمانوں سے تھک گئی ہوں۔ بی بی فرماتی ہے فالحقنی بابی محمد المصطفیٰ، میرے اللہ مجھے میرے بابا سے ملا دے۔ ایک سوال کرتا ہوں، مرد ہو یا عورت، مجھے بتائیں جب 18 سال کا ہو کیا دعا مانگتا ہے؟ اس کے ماں باپ بھی اس کی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں، خود بھی یہ دعا مانگتا ہے۔ کائنات میں واحد حسین کی دکھیاری ماں ہے، دعا کا ذمہ دار 18 سال میں زخمی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے، اللہم عجل وفاتی سریہ، خدایا زہرا کی موت کو قریب کر دے، اے میرے اللہ میں جینے کے قابل نہیں رہ گئی۔ جناب خدیجہ کا جب وصال قریب ہوا، سید الانبیاء فرماتے ہیں خدیجہ تیرے احسان ہے بہت زیادہ اسلام پر، میں چاہتا ہوں کچھ مانگنا چاہتی ہے تو مانگ۔ کہا یا نبی اللہ جب آپ جیسا سردار ملا ہے، زہرا جیسی بیٹی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں ام الائمہ ہونے کا شرف رکھتی ہوں، آپ کی زوجہ اول ہوں۔ کہا پھر بھی کچھ مانگنا چاہتی ہے مانگ، میں چاہتا ہوں کچھ دوں۔ 2 چیزوں کی دعا کی، کہا ایک تو مجھے مرنے کے بعد اپنے قمیض میں کفن دیجئے گا، دوسری ہاتھ جو کر کہا اے نبی اللہ آپ جانتے میرا بیٹا بھی زہرا ہے، میری بیٹی بھی زہرا ہے، میری نبی اللہ میرا کل سرمایہ میری بیٹی زہرا ہے، اس کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے بہن بھی نہیں ہے، اس کی غم خار میں تھی، میں دنیا سے جانے والی ہوں، میرے ساتھ وعدہ کر میرے بعد میری بیٹی نہ روئے، اس کا خیال رکھنا۔ عزادارو نبیوں کے سلطان کی آنکھیں ساون کے بادل کی طرح برسنے لگ گئی۔ بی بی کہتی ہے میں نے کوئی مشکل تو کام نہیں کہا، آپ نے خود کہا کہ اچھا خدیجہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں وعدہ کرتا ہوں زہرا کو نہیں رونے دوں گا، کہا لیکن میرے بعد تیری بیٹی پر اتنے غم ڈھائے جائیں گے، تیری بیٹی خود موت کی دعا کرنا شروع کر دے گی۔ سید الانبیاء غش کی حالت میں جناب سیدہ کے زانوں پر سر، آغوش جناب زہرا میں سر مبارک سید الانبیاء، دروازے پر کسی نے دستک دی، کہا کھول،
کہا میں کوئی مہمان ہوں، سید الانبیاء سے ملنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا میرا بابا حالت غش میں ہے، آپ واپس چلے جائیں، مریض ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، بی بی نے یہی جواب دیا۔ ادارو جان تیسری مرتبہ دستک ہوئی، بی بی نے جواب نہیں دیا تھا، آنسو جاری ہو گئے۔ جب گرم گرم آنسو چہرہ مصطفیٰ پر گرے، گھبرا کر اٹھ گئے، زہرا میری زندگی میں تو کیوں رو رہی ہے؟ تیری ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ بابا کوئی عجیب مہمان ہے، میں تیسری مرتبہ کہہ چکی ہوں واپس نہیں جاتا۔ بار بار دستک دے رہا ہے، سر پہ بوسہ دے کر کہتے ہیں زہرا یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، آنے والا اجازت مانگ رہا ہے، یہ کسی دروازے پر نہیں رکتا، یہ اللہ کا فرشتہ ہے، لیکن زہرا جب تک تو اجازت نہیں دے گی اندر نہیں آئے گا۔ پھر کہا ہے زہرا خدا کرے تیرے دروازے کی عظمت برقرار ہے، یہی دروازہ ہوگا، مسلمانوں کا ہجوم ہوگا، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں، کسی کے ہاتھ میں آگ، در و دیوار کے درمیان حسین کی ماں کا فضابین مجھے سہارا دے، میرا محسن شہید ہو گیا، میری پسلیاں ٹوٹ۔ ایک واحد بی بی کے مسائل پڑھ رہے تھے، مجلس ختم ہو گئی، صفِ ماتم کو لپیٹا جا رہا تھا، ایک شخص کسی کونے میں دھاڑے مار کے رو رہا تھا، کسی نے آ کے سہارا دیا، اٹھایا، کہا مجلس ختم ہو گئی ہے آپ بھی آ جائیں۔ وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سک رہے تھے، کہا اچھا خدا آپ کے گریہ کو قبول کرے، اتنا تو بتائیں آپ اتنی دیر سے کس بات پر رو رہے ہیں؟ کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں اگر انسان کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، اس کو جب تک حرکت نہ ملے، پٹی باندھنے کے بعد تکلیف نہیں ہوتی، جب حرکت آئے اس سے تکلیف ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن کہتا ہے میں یہ جانتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ کسی انسان کی پسلیاں ٹوٹ جائیں، کہتا ہے پسلیوں کے ساتھ پھیپھڑے ہوتے ہیں، پھیپھڑوں سے انسان کی سانس لینا مجبوری ہوتی ہے، اٹھے تب بھی سانس لیتا ہے، بیٹھے تب بھی سانس لیتا ہے، اگر سو جائے تب بھی سانس لیتا ہے۔ کہتے ہیں ابھی عالم دین کہہ رہے تھے در و دیوار کے درمیان تھی زہرا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، کہتے ہیں میں حیران ہوں اب تک حسین کی ماں کیسے زندہ رہ گئی ہے، کیسے جیتی رہی ہے، ہر سانس پہ تکلیف۔ خدا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے، خدا آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے، اجرکم علی اللہ۔ اما بعد، قال الرحمن فی القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ صلوات پڑھیے۔ وَالْأَحْيَاءُ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آگے مجھے ویسے پہلی ہی آیت سے غرض ہے
لیکن آگے والی آیات تورقاً پڑھ رہا ہوں جن کا کربلا کے عملی تصویر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ ساری آیات ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اگلی آیات کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ ہم آزمائیں گے، خوف کے ساتھ بھی، مال کی قربانی کے ذریعے بھی، جان کی قربانی کے ذریعے بھی، ثمرات کی قربانی کے ذریعے بھی، اور جو اس میں صبر کریں گے کامیاب ہوں گے، ان صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اور ان کا رویہ کیا ہے، روش کیا ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان پر مصیبت آتی ہے یہ یاد خدا کو کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو عموماً کلمہ استرجاعیہ کہا جاتا ہے، ہم کسی مرنے والے کے موقع پر پڑھتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم خدایا تیری طرف سے ہی آئے ہیں اور تیری بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ ان سب کا عملی نمونہ کربلا میں آپ کو نظر آتا ہے، جہاں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، خوف بھی ہے، شہادت بھی ہے، لیکن سب نے صبر کا وہ عملی نمونہ پیش کیا کہ جو کائنات میں اپنی مثال آپ ہے۔ میں اپنے موضوع کی مناسبت سے پہلی آیت کو دوبارہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جو 153 آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس میں خدا کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے اہل ایمان تم مدد حاصل کرو، تم کیا کرو؟ مدد حاصل کرو، استعانت حاصل کرو، ہیلپ لو، کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے۔ آگے کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھیے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مدد لی جاتی ہے کسی طاقت والی چیز سے جو انسان کو مدد دے سکے۔ کمزور سے مدد نہیں لی جا سکتی، بلکہ خود کمزور جو ہے وہ کسی طاقت سے ہیلپ لیتا ہے۔ فطرت کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ خود جو کمزور ہے وہ کسی کی، اب ایک انسان مالی طور پر کمزور ہے تو وہ کسی سے مدد لے گا، دے تو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ خود اس قابل نہیں ہے، وہ مالی حوالے سے اپنے سے کسی طاقتور سے مال حاصل کرے گا۔ اور کسی بھی حوالے سے آپ کو کہیں طاقت توانائی ضرورت ہے، چاہے وہ جس حوالے سے بھی ہو، تو کمزور ہمیشہ کسی طاقت سے مدد حاصل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم آپ کو کسی رستم پہلوان سے مدد حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، ہم آپ کو ایک اور طاقت کا تعارف کراتے ہیں، اور اس طاقت کا نام ہے صبر۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، ہاں ہے اہل ایمان کے لیے، تم مدد حاصل کرو، چاہو، طلب کرو، یہ باقاعدہ حکم ہے۔ یہ گرامر میں باب استفعال ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو طلب کرنا۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استغفار کا مطلب ہوتا ہے مغفرت طلب کرنا، کہ یہاں تم طلب کرو، ہم خود تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ ایک طاقت ہے جس کا نام صبر ہے، اس سے بھی مدد حاصل کرو جب مشکل میں ہو،
اور دوسری طاقت کا بھی ہم آپ کو تعارف کراتے ہیں، جب کبھی مشکل آ جائے تو اس طاقت سے بھی مدد حاصل کرو۔ دوسری طاقت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہمارے اسٹیج سے ہی اتنی غلط فہمی حاصل کر چکے ہیں کہ ہم نے نماز کا ہی بس اور چیزوں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ بدقسمتی سے کہ ہم نے اس کو اس مفہوم اور حقیقت میں نہیں لیا جس میں ہمیں خدا نے متعارف کرایا ہے۔ خدا کہتے ہیں یاد رکھو مجھے تمہارے ان سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر پوری کائنات مجھے جھک جائے میری عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا، اگر ایک بھی نہ جھکے میری عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے عبد خدا، میں نے تو ایک طاقت کا سرچشمہ رکھا ہے تیرے لیے اور تجھے چاہتا ہوں کہ اسے منسلک کر دوں۔ جب بھی تم پریشان ہو، جب بھی گھبرا جاؤ، آؤ پھر مدد حاصل کرو نماز سے بھی۔ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شیوہ تھا۔ آج بھی میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جب بھی مولا پر کوئی اس قسم کی مشکل فیل کرتے، پریشان ہوتے، گھبراتے، دل بے چین ہوتا، فوراً کیا کرتے؟ بارگاہ خدا میں 2 رکعت نماز ادا کرتے، اس کے بعد دعا کرتے جو بھی چاہتے تھے۔ اور ہمیں بھی درس دیا، ہمیں بھی تعلیم دی کہ اچھا ہمیں مشکل ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا یار فلاں کو ٹیلی فون کرو، فلانے کو کرو، یار آپ کا کوئی ڈی سی کے ساتھ ہے تعلق، اچھا فلانے آفیسر کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے۔ ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں کو اپنے لیے ہیلپ فل سمجھتے ہیں اور ہماری ذہن کی رسائی اور ہماری اپروچ ادھر تک ہوتی ہے اور انہی کا ہم سہارا لیتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے کچھ اور طاقتیں بھی رکھی ہیں، آؤ ان سے بھی مدد حاصل کرو۔ ان میں سے ایک طاقت کا نام صبر ہے، ایک طاقت کا نام نماز ہے۔ اچھا، جو صبر کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ اچھا بھائی، کسی نے ادھر سے تھپڑ مارا تو بھی بیٹھا ہے، ادھر سے مارا تو بھی بیٹھا ہے۔ بعض مسائل میں یہ بھی صبر کا ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی ادھر سے دائیں طرف سے کوئی تھپڑ مارے تو بائیں طرف اس کے سامنے کر دو، کہ بس جی مجھے تو جو بھی کہتا ہے میں سنتا رہتا ہوں، مجھے تو جو بھی کہتا ہے میں اس کو برداشت کرتا ہوں، مجھے کچھ بھی کوئی کہہ جائے نہیں۔ ہر بات کے برداشت کرنے کا نام صبر نہیں ہے۔ دیکھیں کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، حق بات برداشت کرنے کا نام تو صبر ہو سکتا ہے، باطل برداشت کرنے کا نام صبر نہیں ہے۔ آپ حق کو برداشت کریں یا حق کی خاطر کسی مصیبت کو برداشت کرنے کا نام تو صبر ہو سکتا ہے، وَإِلَّا کسی کے خوف سے کسی باطل طاغوت کے سامنے جھکنے کا نام صبر، وہ آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے، آپ کا خوف ہو سکتا ہے، آپ کا ڈر ہو سکتا ہے، اور کوئی چیز ہو سکتی ہے، اس کا نام صبر نہیں ہے۔ آپ اس کو پڑھیں تفسیر نمونہ میں یا کسی اور میں جہاں پہ آپ اس آیت کی ڈیفینیشن آگے پڑھیں گے، اس میں ہے کہ صبر کچھ کرنے کا نام ہے، نہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ علماء نے اچھا وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ طاقت کیا ہے؟ صبر کا تعلق دوسروں کی ہیلپ سے نہیں ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا، صبر کا تعلق دوسروں کی ہیلپ سے نہیں ہے۔ جو علماء محققین نے اس کا مفہوم نکالا ہے، میں آپ کو زیادہ اس ڈیٹیل میں نہ لے جاؤں، میں نے تھوڑا آگے بھی سفر کرنا ہے، کہ صبر بذات خود اپنی ذات پر اعتماد اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسے کا نام ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات پر بھروسہ کریں، اپنی ذات پر اعتماد آپ کو ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنی ذات پر اعتماد کریں گے تو پھر آپ کے اندر ایک طاقت جو خدا نے صبر کی صورت میں دی ہے، استقامت کی صورت میں دی ہے، اس سے طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنی ذات پر اعتماد کے لیے ایک اور شرط ہے، توجہ ہے، اپنی ذات پر بھروسے کے لیے، جسے آپ اپنا سیلف کانفیڈنس بھی کہتے ہیں، اس کے لیے صلوات پڑھیے گا۔
اس کے لیے جو سب سے اہم ضروری بات یہ ہے کہ انسان جس نظریے پر چل رہا ہے، جس موقف کو اپنائے ہوئے ہے، جس اصول پر ہے، اس کا حق اور سچ ہونا ضروری ہے کہ میرا موقف جو ہے، میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ حق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سچ ہے۔ بعض اوقات ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات سچ ہے، لیکن اس کے سچ ہونے پر ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ اچھا، موت حق ہے یا نہیں؟ زبان سے ہم کہتے ہیں، لیکن ہمارے افعال بتاتے ہیں کہ ہمیں اس کا یقین نہیں ہے۔ ہمارے لمبے ہم نے کتنی مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں، کتنی مرتبہ اپنی قبر کو یاد کرتے ہیں۔ اسلام میں کفن رکھنا مستحب ہے، ہم رکھنے سے گھبراتے ہیں۔ کسی کو آپ تحفہ دیں، ایک بہترین تحفہ ہے، آپ کسی کو کفن دیں، وہ کہے گا لگ دیں جب تو میں دیدے ہی ماروں گا۔ ہاں، میں اصل میں ابھی بکھر میں پڑھ کے آیا ہوں، بڑی مدت کے بعد پھر اردو میں گفتگو کر رہا ہوں۔ بہرحال کوئی تھوڑا بہت اس میں کمی آ جائے تو محسوس نہیں کریں گے۔ ایک تو میں پڑھتا سرائکی میں ہوں، اور پھر ابھی ایک سرائکی کے علاقے میں پڑھ کر آیا ہوں۔ بہرحال توجہ کیجئے گا کہ ہم کہتے ہیں موت پر حق ہے، لیکن ہمارا اس پر یقین، خدا کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اچھا، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، یعنی اپنے نظریے کی حقانیت پر آپ کو یقین کامل ہے۔ ہاں، یہ اگر سکھایا ہے تو پھر کربلا والوں نے سکھایا ہے۔ جناب شہزادہ یعنی اکبر کا جواب سنیے گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ سن چکے ہوں گے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا میں داخلے کے وقت ایک دفعہ تھوڑی سی آنکھ لگی، آنکھ اٹھائی تو یکدم یہی کلمہ استرجاعیہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا یہ تو موت پر پڑھا جاتا ہے، آپ ابھی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا کوئی ہاتف غیبی آواز دے رہا ہے کہ ایک قافلہ ایسا ہے جو موت کی طرف بڑھ رہا ہے، موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کہا ہے بیٹا آپ کا موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جناب قاسم سے بھی پوچھا، شہزادہ علی اکبر کا بھی جواب تاریخ میں دونوں شہزادوں کا موجود ہے۔ جناب قاسم سے پوچھا تو مولا قاسم فرماتے ہیں اے امو اہلا من الاصل، اگر مجھ یتیم حسن سے پوچھتے ہو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، اور میں اس کو آپ پر قربان کرنا سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ لیکن جناب شہزادہ علی اکبر نے جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا، ایک کراس کویسچن کیا ہے۔ کراس کویسچن سمجھتے ہیں نا، کہ سوال کے بدلے میں پھر سوال کر دینا، جواب نہ دینا۔ شہزادہ علی اکبر فرماتے ہیں یا بتا الاسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سید الشہداء فرماتے ہیں میرا جان ہم حق پر ہیں، حق ہمارے ساتھ ہے، ہم حق پر ہیں۔ کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر اس بات کا کیا خوف ہے کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے۔ اس ذاتی اعتماد کے لیے جو سر چشمہ صبر ہے، انسان کو اپنے نظریے کی صرف حقانیت معلوم نہیں ہونی چاہیے، اس کی حقانیت پر اسے یقین کامل ہونا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں میں ان کی طرف آپ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لا الہ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اس کے حق پر ہونے پر ہم ہر کسی کے سامنے جھکے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ علماء لکھتے ہیں کہ ایک آپ کی ذات کے اندر چھپی ہوئی طاقت کا خزانہ ہے جسے صبر کہتے ہیں۔ آپ کسی سے مدد لینے کا نام صبر نہیں ہے، ہر ایک سے تماچے کھا کر منہ لٹکا لینے کا نام صبر نہیں ہے، کچھ نہ کرنے کا نام صبر نہیں ہے، بلکہ سب کچھ کرنے کا اور کرتے رہنے کا نام صبر ہے۔ اور یہ سکھایا ہے کربلا والوں نے۔ کربلا والوں کو ہم نے تو سید و شہداء کے بعد امام سجاد کو بھی بس ایک روتا ہوا انسان متعارف کروا دیا، نہیں، جب جو کہنا تھا جہاں کہنا تھا وہی کہا، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہا۔ ملعون کے دربار میں، چاہے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں کہنا پڑا وہاں کہا، خود یزید کے سامنے کہنا پڑا تو کہا، اور جو کچھ کہنا تھا وہ کچھ کہا۔ تواریخ میں خطبے موجود ہیں، پڑھیے گا۔ جناب ثانی زہرا نے جب کہنا تھا،
جو کہنا تھا جہاں کہنا تھا تب کہا، اور وہیں کہا جہاں کہنا تھا، کسی خوف و خطر کے بغیر، کیونکہ شہزادی کو پتا ہے کہ میں جس راستے پر ہوں، جس مشن پر ہوں، یہ حق ہے، یہ میرے بھائی کا راستہ حق ہے، عزاداری سید و شہداء کا راستہ جو بی بی نے اپنایا وہ حق ہے۔ حق پر یقین ہونا یہ صبر کی ابتدا ہے اپنی ذات پر۔ بس میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس علماء نے اس کے بہت سارے مراحل لکھے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ اطاعت خدا میں صبر، دوسرا حرام سے بچنے کے حوالے سے صبر، اور تیسرا یہ ہے کہ مشکلات میں صبر کرنا۔ اطاعت خدا کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں، جو رکاوٹیں آتی ہیں، ایک جگہ کسی نے پردہ نہیں کیا، ہماری ایک ماں بہن ہے، اس پورے یونیورسٹی میں، اس انسٹیٹیوٹ میں، اس دفتر میں ایک ہے، اب اس چیز سے خوف ہے، واجب ہے کہ کروں گی تو سارے کیا کہیں گے، سب ہوٹیں کریں گے، سب مجھے پریشان کریں گے۔ ان سب کے سامنے اگر وہ ثانیہ زہرا کی کنیز ہونے کے ناطے ڈٹ جاتی ہے، یہی اس کا صبر ہے۔ ایک معاشرے میں رہتا ہے، سارے بے نیش ہیں، وہ اس لیے خوف زدہ ہے کہ اگر میں داڑھی رکھوں گا سارے او مولوی صاحب او کیا حال ہے تھوڑے، او مولوی صاحب کی تو بڑا مولوی بن گئے، او یار تجھے کس نے اس راستے پہ، او بی بی پتہ نہیں کیا کہے گی۔ یہ ساری چیزیں ہٹا کر کھاؤ۔ میں نے سنا تھا عشرے میں جناب سید و شہداء کے بیٹے جناب علی اکبر کی خوبصورت داڑھی اتر رہی تھی، مستی اس کے منہ پر، پھوپھیاں چومتی بھی تھیں، روتی بھی تھیں، کہتی تھی اللہ نے نصیب تو کی ہے، خدایا پتہ نہیں ہمیں دیکھنا کب تک نصیب ہوگی۔ میرا لال، یہ جوانی کی ایک علامت ہوتی ہے جسے آپ کہتے ہیں نا مس اترنا، ہمیں پتہ نہیں کب تک یہ دیکھنی نصیب ہوگی۔ اتنے بڑے خوبصورت بیٹے کو اذان صبح کا بھی جو آپ کے سامنے نمونہ بنا کر پیش کیا، یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ سید و شہداء کی ریش مبارک میں شمر لعین کا نجس ہاتھ تو سنتا ہے، لیکن جہاں ہاتھ اور خنجر سنتا ہے وہاں ریش مبارک بھی تو ہے نا، اس کا بھی خیال رکھنا۔ اگر یہی عہد کر لیتا ہے کہ میں نے شہزادہ علی اکبر کا سنا ذکر، ان کی ریش مبارک کا ذکر سنا، اور پھوپھیوں کے چومنے کا میں نے نام سنا، تو میں نے وہی عہد کر لیا، اس کا نام اس کے لیے صبر ہے۔ بس آگے جو بھی آپ کو رکاوٹیں آتی ہے اطاعت خدا میں، انہیں برداشت کرنا، لیکن صبر کا مطلب قدم روکنا نہیں ہے، جو رکاوٹ آئے ان پر قدم پاؤں رکھ کے آگے گزر جانے کا نام صبر ہے۔ اور یہی کچھ ہمارے سامنے کربلا میں کاروان سید و شہداء نے پیش کیا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی موضوع بنتا نہیں ہے کہ اسیر بھی ہو اور پھر اس کی شجاعت بھی ہو، اسیر بھی ہو اور اس کی صبر و استقامت بھی ہو۔ کہیں بھی یہ اسیر نظر آتے ہیں، مجبور نظر نہیں آتے، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارا امام معصوم یا ان کے خانوادے یا اولاد اسیر نظر آتی ہے لیکن مجبور نہیں۔ جب بھی جہاں ضرورت پڑی، میں نے پہلے کہا جملہ، ایک دربار میں ملعون نے اشارہ کیا تھا جناب سیدہ سکینہ صلوات اللہ علیہا کی طرف، ملعون کو مخاطب کیا ایک اور نے، اس کے کسی جاننے والے نے یا جو بھی درباری تھا، اس نے کہا کہ یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دیں۔ جناب سیدہ نے پاک بی بی کا دامن پکڑا، کہا اماں کیا یتیمی کے بعد مجھے مسلمان کنیز بھی بنائیں گے؟ معذرت کے ساتھ اب یہ کربلا والوں کے قیدیوں کی شجاعت و استقامت حسب مسئلہ بھی آئیں گے۔ بی بی نے دوستو ڈٹ کر کہا، شیر کی طرح گرج کر کہا بیٹی پریشان نہ ہو، اس میں یہ جرت ہی نہیں ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ قیدی ہیں، میں آزاد ہوں، طاقت ہے۔ کہا بی بی نے کہا اس وقت تک تیرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور تیرے ہاتھ شل ہو جائیں اشارہ کرنے والا، تو اس وقت تک یہ کر ہی نہیں سکتے حتیٰ کہ تم ہمارے دین سے خارج نہ ہو جاؤ۔
جب دین کا نام آیا تو پھر اس نے کہا یہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا اگر بیٹی کا پوچھتے ہو بیٹی تو علی کی ہے، یہ پھر بچی کون ہے؟ کہا اگر بچی کا پوچھتے ہو بچی تو حسین کی، یہ بیٹی تو زہرا کی ہے۔ میں آج بھی جملے پڑھ رہا تھا، اس درباری نے کہا خدا لعنت کرے تیرے اوپر، تو اب تک یہ کہتا رہا کہ یہ کسی باغی کا قبیلہ ہے، کوئی باغی تھا اس نے بغاوت کی، میں نے اسے قتل کر دیا اور یہ اس کا خانوادہ ہے، تو نبی کا گھر لوٹ کے کہہ رہا ہے یہ کسی باغی کی۔ اور آخر بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس ملعون نے اس کو قتل کرا دیا۔ آئیے ایک شجاعت زینبیہ کا بھی جملہ عرض کرتا ہوں۔ شجاعت اس کو نہیں کہتے کہ بندہ کسی پہلوان کے ساتھ زور آزمائی کرے اور اس کو زیر کر لے یا کسی کو قتل کر دے، مشکل ترین حالات میں اپنے ہوش و حواس برقرار رکھنا اور احکام خدا بندی پر عمل کرنے کا نام شجاعت بھی ہے، استقامت بھی ہے اور صبر بھی ہے۔ ایک ماہرین نفسیات سے آپ پوچھیں کہ 3 چیزوں سے خواتین بے حد گھبراتی ہیں۔ ایک جب زلزلہ آ جائے، مستورات مردوں سے زیادہ گھبراتی ہیں۔ ایک جب گھر میں آگ لگ جائے، اس وقت بے حد پریشان ہوتی ہیں، اور ایک جب کوئی غیر محرم گھر میں بغیر اجازت داخل ہو جائے، کوئی ڈاکو کی صورت میں غیر محرم گھر میں داخل ہو جائے۔ عزادارو قتل حسین کے بعد یہ تینوں کام اکٹھے ہوئے ہیں۔ زلزلہ بھی آیا ہے، اب مجھے معاف کیجیے گا میری مجبوری ہے، بس آنکھیں برستی ہے تو برسنے دیجیے گا، اس سے بڑے قیمتی موتی ہمیں کہاں نصیب ہوں گے۔ جب کوئی انسان روتا ہے نا، امام سجاد نے والے شب پڑھ کر دعا کرتے تھے، فرماتے تو میرے اللہ ان آنسو پر رحم کرنا جو ہمارے غم میں بہتے ہیں، کہا ان قلوب پر بھی رحم کرنا جو ہمارے غم میں بے چین ہو جاتے ہیں۔ اگلے جملے کا ذمہ داروں کہا اللہ ان بڑی بڑی جو یہ ڈھائیں مار کر روتے ہیں، ان کی چیخوں پر بھی رحم کرنا جو ہمارے غم میں بہاتے ہیں۔ عزاداروں کربلا میں یہ تینوں کام ہوئے۔ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اندھیری بھی آئی، زلزلہ بھی آیا، خیموں کو آگ بھی لگی، اور لوٹنے والے بھی ایک نہیں، پتہ نہیں کتنے تھے، مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنے زیادہ تھے کہ چاروں طرف سے خیام حسینی کو انہوں نے گھیر لیا تھا۔ اچھا اگر کوئی اور لوٹنے والا غیر ہو نا، تو انسان کو اپنی پولیس یا فوج یا محافظوں کا سہارا ہوتا ہے کہ میں ان کو فریاد کروں گا تو وہ میری مدد کو آ جائیں۔ مجھے یہ بتاؤ جس ملک کی فوج خود لوٹنے کے لیے کسی گھر میں داخل ہو جائے، اور دعا کرو دوستو خدا نہ کرے کسی گھر میں آگ لگ جائے، اگر آگ لگ جائے تو پھر بجھانے والا کوئی موجود ہو۔ دعا کرو کسی گھر میں غیر محرم کوئی داخل نہ ہو جائے، کوئی ڈاکو داخل نہ ہو جائے، اور اگر کوئی آ جائے تو پھر بچانے والا موجود ہو۔ حالت کیا ہے؟ بی بی نے دیکھا ایک کمینہ لوٹ بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ بی بی نے کہا ملعون لوٹتا بھی ہے اور روتا بھی ہے۔ کہا لوٹتا اس لیے ہوں کہ میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ لے گا، اور روتا اس لیے ہوں کہ آپ محمد کی بیٹیاں ہیں اور آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، لوٹنے والے سارے موجود ہیں، بچانے والا کوئی نہیں ہے، عباس نہیں ہے، اکبر نہیں ہے، حسین بادشاہ نہیں ہے۔ کا روتا اس لیے ہو۔ ان مشکل ترین حالات میں زلزلہ، آگ، طوفان، ڈاکو، اس حالت میں بھی علی بیٹی نے علی بن کر دکھایا ہے۔ 2 نمونے دیکھیے گا۔ آتی ہے جناب امام سید الساجدین کے پاس، کہا میرا لال آنکھیں کھول، میرے سر سے
چادر لٹ گئی ہے، ہمارے خیمے جل گئے ہیں، مجھے بتا اب جل کے مرنا ہے یا خیموں سے باہر آنا؟ مولا امام سجاد فرماتے ہیں علیکن بالسحرا، پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، آپ خیموں سے باہر آ جائیں۔ علامہ علی نقی نکن صاحب لکھتے ہیں تھی عالمہ غیر معلمہ، یہ جانتی تھی، لیکن امام سجاد حجت خدا تھے، ایک تو اس حالت میں بھی پوچھ کر ہمیں درس دیا۔ اور میری کنیزوں، میری ماننے والی ہوں، جتنا بھی مشکل ترین وقت ہو جائے یہ یاد رکھنا اللہ کا دین سب سے اہم ہے۔ دوسرا پوچھتی اس لیے تھی کہ شاید کوئی سبیل نکل آئے، کیونکہ زینب کے لیے جل کے مرنا آسان تھا، بغیر چادر کے خیمے سے باہر آنا یہ مشکل تھا۔ دوستو دو جملے اور سنیے گا، اب پھر بعد میں وقت نہیں ہوگا، میں الگ سے مصائب نہیں پڑھوں گا، یہ استقامت بھی سنیے، شجاعت بھی سنیے، اور ساتھ مصائب بھی سنیے۔ ہمارے ایک مرحوم حافظ قفیت حسین صاحب گزرے، بہت بڑے خطیب تھے، یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام ذبح ہوئے اور جناب ثانیہ زہرا اسیر ہوئی۔ کہتا ہے حقیقت یہ نہیں ہے، کہنے والے جو بھی کہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حسین بھی ذبح ہوا ہے، زینب بھی ذبح ہوئی ہے۔ ذوبح حسین بعرض کربلا و ذوبحت زینب فی الکوفہ و شام۔ ہاں حسین جو ہے وہ کربلا میں ضرور ذبح ہوا، لیکن زینب کوفہ و شام میں ذبح ہوتی رہی۔ کہتے فرق یہ ہے حسین ایک مرتبہ ذبح ہوا ہے، زینب کئی مرتبہ ذبح ہوتی رہی۔ عزادار حافظ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت دلیل دی ہے، کہا بڑے بڑے جانوروں کو لوگ ذبح کرتے ہیں، جو بڑے جانور ہوتے ہیں نا، جو بزرگ جانتے ہیں، اونٹ کو کھڑے ہو کر نہر کیا جاتا ہے، چھوٹے جانور کو زمین پہ لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے۔ کہا بے شک حسین بادشاہ کو پس گردن لٹا کے شمر نے ذبح کیا۔ کہا مچھلی کے لیے شریعت محمد والے محمد میں ذبح کا الگ طریقہ ہے۔ کہا مچھلی کو نہ نہر کیا جاتا ہے نہ ذبح کیا جاتا ہے۔ عزاداروں جو سمجھدار بیٹھے، خود باز پڑھنے والے بیٹھے، میری بات کی تہ تک پہنچ چکے ہوں گے۔ شریعت آل محمد کا قانون یہ ہے کہ مچھلی کو اگر پانی سے زندہ باہر نکال لیا جائے، اس کے لیے، اس کے ذبح کے لیے یہی کافی ہے، اسے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہا بے شک سید الشہداء کو شمر نے خود خنجر سے ضربے مار مار کے شہید کیا، ذبح کیا۔ کہتے ہیں جناب ثانیہ زہرا کے ذبح کے لیے اتنا کافی تھا، بی بی بغیر چادر خیمے سے زندہ باہر آ جائے۔ کہتے ہیں زینب کے زندہ باہر آنے کے لیے بغیر چادر زندہ باہر آ گئی۔ پھر ہر موڑ، ہر دربار میں ذبح ہوتی رہی۔ سنیے دوسری شجاعت، آ گئی، خیموں کو آگ لگی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، یہ ایک راوی ہے، کہا میں نے دیکھا خیام کو آگ لگی ہوئی ہے، ایک بی بی ہے جو ایک خیمے میں جاتی ہے شدت آگ کی وجہ سے، پھر کیا کرتی ہے، باہر واپس آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے جناب سید الشہداء کی شجاعت مثالی ہے۔ گھر میں اگر ایک بھی قضیہ ہو جائے، ایک بھی لاش آ جائے، بے شک اس انسان کے لیے پورا خاندان مدد کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو بعض لوگ پکڑ کر اٹھاتے بھی ہیں، بٹھاتے بھی ہیں۔ میں حیران ہوں حسین بادشاہ پر، جس نے 72 لاشیں اٹھائے، پھر بھی اٹھاتا رہا۔
اور ایک موقع پر صرف ہر اٹھانے کے لیے اٹھا تھا. کس کا لاشا؟ اپنے بیٹے کا. کہا ہر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا میرے بیٹے نے مجھے آواز دی ہے، وہ زید سے اتر گیا ہے. کہا حسین، کہا اور مجھے پہچان، میں غریب کربلا ہوں، تو بھی میرا مہمان ہے، تیرا بیٹا بھی میرا مہمان ہے، میں غریب جو لاشیں اٹھانے کے لیے ہوں. پھر کہا اور باپ بیٹوں کی لاشیں نہیں اٹھایا کرتے. میں کہتا ہوں مولا آپ نے جملہ ہور کے لیے تو کہا، اس کو بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے جانے بھی نہیں دیا. وہ میرا اے مولا، جب شہزادہ علی اکبر نے آپ کو آواز دی تھی السلام علیکہ یا ابتا ادرکنی، بابا میرا آخری سلام، کہتے ہیں پدر پر لاشِ پسر زانو بزانو رسید. پھر حالت یہ تھی چل کر نہیں جا سکا، کوہنیوں کے بل. اب تک لاشیں اٹھائی ہیں حسین بادشاہ نے. استقامت بھی ہے، صبر بھی ہے، شجاعت بھی ہے، لیکن ایک کسی شہید کو نہیں، زندہ کو اٹھایا ہے. مولا آپ نے سب کو اٹھایا ہے میدان سے، زینب اٹھا رہی ہے جلتے ہوئے خیمے سے. حمید کہتے ہیں میں نے کہا دیکھا نا بی بی اندر جاتی ہے، شدت آہ کی وجہ سے باہر آ جاتی ہے. میں آگے بڑھا، میں نے کہا اے بی بی آپ کا جتنا بھی قیمتی سامان اندر رہ گیا ہے، خدا کے لیے میں آپ کی منت کرتا ہوں اسے جانے دیجیے. سامان بنتے رہتے ہیں، سامان بعد میں بھی مل جاتے ہیں. کہا یہ شدت اتنی شدید آگ ہے، آپ اس کے اندر نہ جائیے گا. کہا یا شیخ تجھے کیا معلوم میرا کتنی سرمایہ، قیمتی سرمایہ اندر ہے. کہا میں تجھے کیا بتاؤں، کہا میرا بیٹا اندر ہے. حمید کہتا ہے میں نے مرد ہونے کے باوجود کوشش کی میں اندر جاؤں، میں بی بی کی مدد کروں. کہتا ہے واللہ میں مرد تھا اندر نہیں جا سکا. میں نے تیسری مرتبہ دیکھا یہ خاتون کسی کو اپنی پشت پہ سوار کر کے لا رہی ہے. میں نے غور سے دیکھا وہ علی ابن الحسین، اللہ اکبر. مولا آپ نے ادھر کربلا مقتل کی طرح منہ کر کے کہا بھیا آپ نے اکبر کا لاشا اٹھایا تھا، بالآخر نہیں اٹھا سکے تھے. امام نے اپنی ابا کا اشارہ کیا تھا خیموں کی طرف، کہا جو بچ گئے ہو آؤ مجھ حسین کی مدد کرو، مجھ سے اکبر نہیں اٹھایا جا رہا. بھیا مجھے بتا میں کس کو پکاروں، غازی کو پکاروں، اکبر کو پکاروں، قاسم کو پکاروں. کہا بھیا دیکھنا میں تنہا تیری نسل کو بچا کے لے آئی. ماں زہرا کی قبر پہ بھی یہی جملہ کہا تھا، ماں دیکھ تیری بیٹی زندہ واپس آ گئی ہے. کہا اماں تجھے ماں کہنے والے قیامت تک رہیں گے، تیری نسل بچا آئی ہوں، اپنی ذبح کرائی ہوں. اماں مجھے اب ماں کہنے والا کوئی نہیں رہ گیا. کہا ماں جلتے ہوئے خیموں سے تیری نسل کو اماں میں نے پشت پہ اٹھا کے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی. ماں میں نے آپ کی نسل کو بچایا، تیرے حسین کے لال کو بچائی ہوں. ماں تجھے قیامت تک ماں کہنے والے باقی رہیں گے، مجھے اب اماں کہنے والا کوئی نہیں رہا. میں سوال کرتا ہوں کائنات میں اس سے بڑی شجاع اور کوئی ہستی دکھائی دیتی ہے؟ جلتے ہوئے خیموں سے. اللہ اکبر. میں سلام پیش کرتا ہوں اے بی بی آپ پر اور آپ کے ساتھ
جتنے بھی شہداء ہیں ہر قدم پر. لیکن میرے دوستوں کریا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ہمیں بھی تو کچھ ان سے سیکھنا ہے. ہم کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ ہم کیوں دین سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں دین کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں؟ مجھے یہ تو بتاؤ، جس دین کو جلتے ہوئے خیموں سے زینب نے بچایا ہے وہ اتنا سستا نہیں بچا. ہزاروں بڑا کچھ خرچ ہوا ہے اس پر. آج لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے تقلید، مولویوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے. نہ، ہر قدم پر شریعت کو پوچھنا یہی سنت زینب ہے میرے دوستو. ورنہ اتنی مشکل حالات میں، اضطراری حالت میں بہت ساری جگہوں پر اللہ نے رعایت بھی دی ہے، لیکن نہیں، پاک بی بی نے ہمیں درس دیا ہے. کہا کائنات کی ہر چیز دین پر قربان ہو سکتی ہے، دین کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا. امام حسین کا بھی یہی فرمان ہے کہ لوگوں یاد رکھنا، اسلام کی خاطر ہر چیز قربان ہو سکتی ہے، اسلام کائنات میں کسی چیز کے بارے کے لیے بھی قربان. اور کہا میں حسین کہہ کر نہیں، تمہیں دکھا کر جا رہا ہوں. کہا مجھے بتا میرے اکبر سے بھی کوئی خوبصورت اس کائنات میں ہوگا؟ کہتے ہم خاندان اہل بیت جب نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے ہم اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے. کہا میں نے دے دیا نا دین کی خاطر. کہا میری بہنوں کی چادروں سے کسی کی قیمتی چادریں کائنات میں ہیں؟ کہا یاد رکھو میں نے دین کی خاطر قربان کی ہے. اور یہی مولا فرماتے تھے الہی ترکت الخلق ترا فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا. خدایا تو گواہ ہے میں نے پوری کائنات کو چھوڑ دیا ہے فقط تیری رضا کی خاطر. وایتمت العیال لکی اراکا، میرا اللہ میں نے اپنے بچے بھی یتیم کروا دیے صرف تیرا دین بچ جائے اور تو راضی ہو جائے. اور جناب کلثوم سلام اللہ علیہ کا ایک جملہ سنیے گا، بہت لمبا سفر اس کی ان کی استقامت کا. معذرت کے ساتھ مجھے بتائیے گا، میں خیال نہیں کیا میں نے شروع کرتے ہوئے، نہیں ٹائم تو مجھے نظر آ رہا ہے میں نے. اچھا صلوات پڑھیے گا ایک. میں ابھی خیام سے باہر نہیں جا سکا، دربار اس کے بعد ہے. شب عاشور کو جب بھیا نے کہا نا کہ ماں جائی میری یہ آخری رات ہے، کچھ حصوں میں تقسیم کیا، کچھ اصحاب کے ساتھ، کچھ سب خاندان بنی ہاشم کے ساتھ، کچھ مخصوص حصہ کچھ اپنی بیٹی کے ساتھ گفتگو میں گزارا، کچھ اپنی بہن کے ساتھ. بہت ساری وصیتیں بھی کی. وہ شب عاشور آپ لوگوں نے واقعات سنے ہوں گے، میں اس کو نہیں دہراؤں گا، بات طول ہو جائے گی اور میں اس سے ہی آگے نہیں بڑھ پاؤں گا. جب کہا نا یہ جملہ کہ میری آخری رات ہے، بے حد محبت ہے. جب شادی کے لیے رخصت کیا تھا عبداللہ ابن جعفر کو، جہاں دوسری نصیحت مولا نے کی تھی وہاں ایک یہ بھی موجود ہے کہ عبداللہ جب میری بیٹی بھائی کے ساتھ کسی سفر پہ جانا چاہے، ایک یہ تھی کہ دن میں جب چاہے ملنے کے لیے اس کو آنے کی اجازت دینا تو اس کا حاکم شرعی ہے. کہ میری بہن اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتی ہے، زیادہ دوری برداشت نہیں کر سکتی. پھر کا جب بھی سفر کے لیے جانا چاہے نا تو جانے دینا. امام خمینی کا ایک جملہ میں کہیں پڑھ رہا تھا، مومنہ ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی امام خمینی کی، بہت پہلے زمانہ طالب علمی میں. ایک جملہ اس میں پڑھ رہا تھا، کسی ہماری بچی اس پاکستانی نے اس کا ترجمہ کیا ہوا تھا، تو اس میں ایک جملہ پڑھ رہا تھا. عبداللہ ابن عباس چونکہ رشتہ دار تھے، حویلی میں آئے اور کہا مولا ٹھیک ہے
آپ امام ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا حکم حجت ہے، لیکن اگر اجازت دیں تو ایک میں استدعا کروں۔ کہا بتائیے؟ کہا اگر ہو سکے تو ان بیویوں کو ساتھ نہ لے جائے۔ کہا میراث والوں کو جانتے ہیں؟ کہتے فقط اتنا کہنا تھا جو اچانک ایک اتنی بلند آواز سے رونے کی آواز آئی جو پورے گھر نے سنی۔ کہا دیکھتے کیا ہے کہ زینب عالیہ دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ کہا عبداللہ خدا کے لیے میرے بھائی کو یہ مشورہ نہ دے، اور مجھے اگر چھوڑ کے جائے گا زینب زندہ نہیں رہے گی۔ کہا میرے بھائی کو یہ مشورہ نہ دے۔ اللہ اکبر۔ کہا جب یہ کہا کہ میری آخری رات ہے، جناب سیدہ نے بہت گریہ کیا۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ قلب پہ ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا، بی بی کو کچھ صبر آیا، غش کر گئی۔ پھر کہا مولا حسین بادشاہ نے کہ اے ماں جائی، اگر آپ اس طرح بے ہوش ہوتی رہی، گھبراتی رہی، میرا مشن کون بچائے گا؟ امام باقر کا ایک فرمان ہے، کہتے ہیں لوگوں یاد رکھنا اگر اسلام اس دنیا میں باقی ہے تو کربلا کے صدقے میں، اگر کہا کربلا باقی ہے تو زینب کے صدقے میں۔ اس وقت ایک بی بی نے جملہ کہا بھیا وعدہ ہو گیا، میں اتنا صبر کروں گی کہ یوجز الصبر عن صبری، حتیٰ کہ صبر بھی مجھ زینب کے صبر سے عاجز آ جائے گا۔ کہ اتنا میں صبر کروں گی۔ پھر اس کے بعد میں آج پڑھ رہا تھا جملہ بی بی کے بارے میں کہ بی بی کا لقب پڑ گیا جبل الصبر، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو۔ کہا اگر اس کائنات میں کوئی صبر کا پہاڑ ہے اسی کا نام ہے زینب، کہ ام المصائب بھی ہے اور پہاڑ کا صبر کا پہاڑ بھی ہے۔ آئیے دشمن کے جناب کلثوم سلام اللہ علیہ کا بھی ایک جملہ میں عرض کروں کہ جب ان بدبختوں نے کسی جگہ سے صدقے کی کھجوریں پھینکی تھی، پورے بھرے دربار میں کہا لوگو ہمیں پہچانو، ہم محمد و آل محمد سے ہیں، ہم محمد کی بیٹیاں ہیں۔ اور بچوں کو بھی کہا جدھر سے کھجوریں آئی ہیں ادھر ہی پھینک دو، ہمیں یہ نہیں چاہیے، تم ہمیں کیا سمجھتے ہو، ہم بھوکے ہوں یا پیاسے ہوں، یاد رکھنا ہم محمد کی اولاد ہے، یاد رکھنا ہم حسین کی بہنیں ہیں، تم ہمیں اسیر سمجھ کے مجبور مت سمجھو۔ اور خطبے ہیں جناب سیدہ کے الگ سے، ایک اب میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس کو تمہیداً عرض نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جب جناب سید و ساجدین کی خطبوں سے عاجز آیا یہ ملعون، اور ایک جگہ پہ یہ ہے کہ اس ملعون نے جب امام حسین کے دندان مبارک کی گستاخی شروع کی تھی، وہاں جناب سید و ساجدین نے بولے، کہا خدا تمہیں تم پر لعنت کرے، دیکھو جہاں تم چھڑی لگا رہے ہو یہی تو ہمارے نانا کے چومنے کی جگہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امام نے خطبہ بھی دیا، جب یہ خطبے سے عاجز آیا یہاں بھی اس نے کہا کون ہے میرے سامنے بولنے والا، کون ہے اعتراض کرنے والا؟ کہا میں علی ہوں، علی کا بیٹا ہوں۔ کہا علی تو کربلا میں قتل ہوگا، کہا نہیں وہ میرا بھائی تھا۔ اور ایک جگہ پہ یہ ہے جب خطبے سے عاجز آیا، ایک جگہ پہ اس نے قتل سید و ساجدین کا حکم دے دیا، اور جلاد جب آگے بڑھا، خدا کی قسم جلاد کے پہنچنے سے پہلے زینب پہنچی ہے سید و ساجدین پر، اور اپنی گردن کو جناب سید و ساجدین کی گردن پہ رکھ دیا،
کہا ملعون ابھی تک تو ہمارے قتل سے تیرا جی نہیں بھرا، کہا ابھی تک تیرے ہاتھوں سے ہمارے مقتولین کے خون کے قطرات بہ رہے ہیں، کہا یاد رکھنا مجھے پہچان، میں علی کی بیٹی ہوں، اگر تو اس کو قتل کرنا چاہتا ہے جو ہماری آخری نشانی ہے تو پھر یاد رکھنا تجھے پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا۔ دشمنوں کے میدان میں جو تلوار کی دھار کے نیچے اپنی گردن رکھ دے اسے اس قیدیوں کے قافلے کی سالار زینب کہتے ہیں۔ بس اب میں اس سے آگے زیادہ پڑھ بھی نہیں سکتا، وقت بھی نہیں ہے، اور میرے اپنے کچھ کیفیت بھی ایسی ہو گئی۔ میں کہتا ہوں صبر کا اور استقامت کا پہاڑ ہے، شام غریبہ سے لے کر ہر زندان میں، ہر دربار میں، ہر مقام پر اگر جواب دیا ہے خطبوں سے تو بھی پاک بی بی نے، اور اگر شام جیسے شہر کو فتح کیا ہے تو بھی جناب سیدہ نے۔ اب میں ایک تجزیہ پیش کرنا چاہتا تھا، اس کی طرف نہیں جاتا ہوں، دو جملے عرض کرتا ہوں کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ان لٹے ہوئے قافلوں کی اگر محنت کو، صبر ان کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، استقامت ان کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے، اگر اس کا ثمرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھنا تاریخ اسلام میں دو بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ بس گھبرائیے گا نہیں، میں انشاءاللہ وقت کے اندر ختم کر دوں گا، مصائب ہم سارے پڑھ چکے ہیں، بس ایک نتیجہ آپ سن لیجئے گا۔ اول سے آخر تک کتنے مصائب ہو چکے ہیں کہ مصائب کسی کی گنجائش نہیں، لیکن میں ایک نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ دو بڑے واقعات ہوئے ہیں، ایک کا نام ہے غدیر، ایک کا نام ہے کربلا۔ غدیر عوام کی کربلا تھی، یعنی عوام کا امتحان تھا۔ کربلا امتحان کی جگہ ہے، غدیر عوام کی کربلا تھی، یہ ان کا امتحان تھا، کہاں تک کامیاب ہوئے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یاد رکھنا کربلا خواص کی غدیر ہے۔ یہاں پہ ولایت کو بچایا گیا ہے، وہاں پر ولایت کی بیعت لی گئی تھی، یہاں پہ بیعت کو اٹھایا گیا ہے، وہاں پہ بیعت کو لیا گیا تھا۔ رب اکبر کی قسم، وہاں بیعت لینے کے باوجود، یہ میری خطابت نہیں، میں آپ کو نچوڑ دے رہا ہوں، وہاں بیعت لینے کے باوجود جفا کی انتہا کی گئی، یہاں پہ بیعت اٹھانے کے باوجود وفا کی انتہا کی گئی ہے۔ بس میرا ایک موضوع تھا، یہ بہت طویل ہے، ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو، غدیر میں کتنے لوگ موجود ہیں؟ کتنے؟ 1,24,000 عینی شاہد ہے، لیکن مجھے بتائیں کائنات میں کتنے لوگ اس وقت تیری غدیر کو جانتے ہیں؟ عام مسلمان غدیر کو نہیں جانتا، سوائے ایک خاص مکتب کے لوگ اس کو نہیں جانتے۔ جو 1,24,000 موجود ہے، یہ ایک شہر کے بندے نہیں ہیں، ایک خطے کے لوگ نہیں ہیں، ایک ملک کے باشندے۔ حج آج کے دور میں ہو یا 1400 سال پہلے، حج میں پوری عالم اسلام کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اندھیرا نہیں، پورے دن کی روشنی تھی، سب کے سامنے بیعت لی گئی، 3 دن وہاں پہ قیام کیا گیا، ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے، افسوس ہے وقت ختم ہو گیا، ایک ایک ہاتھ پکڑ کے، ہاتھ رکھ کے بیعت لی گئی، اچانک نہیں، جذباتی طور پر نہیں، دھوکے سے نہیں، بلکہ حکم رسول کے ساتھ ایک ایک کو مرد و زن سے لی گئی۔ آج ڈھونڈ کتنے لوگ غدیر کو جانتے ہیں؟ وہ مسلمان موجود، پیغمبر موجود، علی موجود۔ آج میں سوال کرتا ہوں، جو پوچھنا چاہتا ہے اس بی بی کی محنت،
ان قیدیوں کی محنت، جناب کلثوم کے خطبوں کی محنت، سید و ساجدین جو ہتھ کڑیوں میں پابند تھا، مجبور نہیں تھا، جناب عالیہ جس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، ان کی محنت کا میں تمہیں ثمرہ بتانا چاہتا ہوں۔ پوری دنیا میں چیلنج کرتے ہیں، دنیا کے جس خطے سے مرضی آئے، آج پوچھ کربلا کسے کہتے ہیں، آج پوچھ حسین کون ہے۔ مورخین لکھتے ہیں غیر مسلم، آپ نے بڑے بڑے ہیرو دیکھے، لوگ کسی خطے تک محدود ہے، کسی ملک تک محدود ہے، کہتے ہیں کائنات میں ایک ہی ہیرو ہے جس میں دنیا کا ہر فرقہ بھی مانتا ہے، ہر طبقہ بھی مانتا ہے، ہر مذہب بھی مانتا ہے، اسی کا نام ہے حسین۔ لیکن مجھے بتا، اس پوری کائنات میں حسین کو حسین متعارف کرانے والی کا ہی نام تو زینب ہے۔ میرا دوست، غدیر میں نبی بھی ہے، علی بھی ہے، 1,24,000 پیغمبر بھی ہے، کربلا ایک ویرانے کا نام بھی ہے، کوئی میڈیا کا بندہ نہیں ہے، اپنے مارے گئے جو بچ گئے وہ دشمن تھے، چٹیل میدان ہے، کوئی کسی قسم کا میڈیا موجود نہیں ہے، آج کے دور کا سوشل میڈیا نہیں ہے، لیکن دنیا کے ہر خطے میں حسین کو حسین متعارف کرانے والی، اس میں سب کچھ تھا مگر زینب نہ تھی۔ کربلا میں کچھ نہیں بچا تھا، لیکن زینب تھی۔ میں اس سے وعدہ کیا تھا بھیا تب تک واپس نہیں آؤں گی جب تک فتح کر کے نہیں آؤں گی۔ دوسرا، اگر میتھمیٹیکلی بھی کیلکولیشن کرنا چاہتا ہے، ایک تجھے دعوت فکر اور دیتا ہوں، جب دور یزید تھا 2 سے 3% لوگ ایسے تھے جو سید و شہداء کے ساتھ تھے، 3 قسم کے لوگ تھے، 2 سے 3% ہیں جو مظلوم کربلا کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ 2 حصوں کے طبقات تقسیم، ایک وہ جو بیعت کر چکے تھے، ایک وہ بدبخت تھے جو خاموش ہو چکے تھے۔ لیکن یہ تاریخ بتاتی ہے، مکے کی آبادی کو نکال، مولا کے ساتھ کتنے تھے آپ کے سامنے آ جائیں گے، مدینے کی آبادی نکال، مولا کے ساتھ کتنے تھے آپ کے سامنے ہے، گن سکتا ہے انگلیوں کے اوپر۔ کوفہ میں کتنے مسلمان تھے، کتنے کربلا میں تھے، کتنے حسین کے ساتھ تھے، نکال سکتا ہے۔ 2 یا 3% مولا کے ساتھ لبیک کہنے والے، اس کے علاوہ 97 یا 98% یزید کے ساتھ۔ لیکن آج میں چیلنج کر کے بتاتا ہوں، یہ نقشہ الٹ گیا، آج 98%۔ جاگیے گا دوستو، مجھے معاف کر دینا، وقت نہیں ہے، آج 98% یا تو 96% لگا، جو اس سے زیادہ نہیں کر سکے گا۔ حسین کرنے والے ہیں، 2 یا 3% حرام زادے بچ گئے جو یزید زندہ باد کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ نقشہ پلٹنے والی کون ہے؟ کس نے یہ جلوسوں کی بنیاد رکھی؟ کس نے ان مجالس کی بنیاد رکھی؟ اسی کا نام ہی تو اسیرہ شام ہے۔ او خدا کی قسم، اتنے لوگ یزید کے نام پر زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ خطابت نہیں حقیقت ہے۔ اتنے لوگ اس ملعون کے نام پر زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو کہیں تیری موت آنے والی ہے، اگر یزید کو اپنا پیشوا مان، تجھے بچانے کے لیے تیار ہے، میں کہتا ہوں آپ سر پہ قرآن رکھ کر بتا سکتے ہیں، اتنے لوگ اس یزید کے نام پر زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں جتنے لوگ حسین کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کا نام ہے محنت زینب۔ اور نہیں، یزید کے گھر کو بھی فتح کیا۔ بس یہ آخری جملے ہیں، مسائل سمجھیں، فضائل سمجھیں۔ چونکہ زینب کو اس وقت تک کوئی جانتا ہی نہیں تھا جب تک مدینہ میں تھی۔ پڑوسی بھی پوچھتے تھے، مولا علی ہم تیرے بیٹوں کو تو آتے جاتے دیکھتے ہیں، کیا خدا نے تجھے کوئی بیٹی نہیں دی؟ کہاں پوچھنے والے بتانے سے پہلے رونے لگے، معاف کر دینا، اب ہماری آواز کی یہی حالت ہوتی ہے۔
کہو پوچھنے والے جو بیٹیاں خدا نے مجھے دی ہے کائنات میں کسی اور کو نہیں دی، لیکن کہا تو میرا پڑوسی ضرور ہے، شریف ہے خدا تجھے زندگیاں دے۔ وہ کہا جو مجھ سے بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتی اس کی آواز میں سننے کے لیے ترستا ہوں، تو کیسے سنے گا؟ لیکن میں حیران ہوں۔ آئیے فتح کا آخری مولا وہ شام جس پر 70 سے 80 سال میری زبان کو یہ جرت نہیں، میں کیسے کہوں، آپ پر سب و شتم کرتے رہے، اس شام کو فتح کیا ہے عالیہ نے۔ مولا آپ نے خیبر فتح کیا تھا، آپ اسد اللہ تھے، آپ کے ہاتھ میں سیف اللہ جیسی تلوار تھی، آپ نے خیبر فتح کیا، آپ نے پانی بھی پیا ہوا ہوگا، آپ کے ہاتھ بھی آزاد تھے، لیکن جب تیری بیٹی نے شام کو فتح کیا تھا ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے، لیکن اس وقت تک شام کو نہیں چھوڑا تھا جب تک ہر گھر سے یہ آواز بلند نہیں ہوئی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین۔ آخری جملہ اور التماس سے دعا۔ عزاداروں میں کہتا ہوں کوفہ شہر بھی وہی تھا، منبر بھی وہی تھا، انداز بھی وہی تھا، جملے بھی وہی تھے، فصاحت بھی وہی، بلاغت بھی وہی، لیکن خطیب بدل چکا تھا۔ 40 ہجری میں خطیب علی تھا، آئی 61 ہجری خطبہ شروع ہوا، لہجہ وہی تھا، لیکن فرق تھا۔ مولا جب آپ نے خطبہ دیا سننے والے صحابی تھے، جب 61 ہجری میں آپ کی بیٹی نے آپ کے لہجے میں خطبہ دیا، اب صحابی نہیں شرابی تھے، لیکن اتنا آپ کا لہجہ تھا، اتنی جرت تھی، اور زینب کی اس خطبے میں ایک نبیلا وجود تھا۔ ساتھ والے کا دوش ہلا کر پوچھتا ہے، اے اب عبد خدا میں جانتا ہوں 40 ہجری میں علی مسجد کوفہ میں شہید ہو گئے تھے، لیکن مجھے اتنا بتا دے یہ علی کا کون سا بیٹا آج خطبے پڑھ رہا ہے علی کے لہجے میں، کا خوش قسمت ہے نہیں دیکھ سکتا، یہ علی کا بیٹا نہیں، اور یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے جو بابا کے لہجے میں خطبہ